بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج اللہم صل علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صل علی محمد۔ آج یہ ہمارا ٹاپک انشاءاللہ خوف خدا اور اس کے فائدے۔ قرآن حکیم میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے۔ دیکھیے یہ آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک بہترین نتیجہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس شخص نے اللہ کے حضور میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کیسے ہم حاضر ہوں گے، کس منہ سے حاضر ہوں گے، یہ ڈر اپنے دل میں پیدا کیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روکا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر کوئی انسان کسی سے ڈرتا ہے، کسی سے بھی ڈرتا ہے، تو آپ یہ بتائیے اگر پتہ چل جائے، مجھے پتہ چل، میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھ سے فلاں آدمی ڈرتا ہے، تو کیا میں اسے انعام دوں گا کہ تم بہت ڈرتے ہو، ڈرنے کا انعام لو؟ دنیا میں کوئی بھی ہے جو ڈر کا انعام دیتا ہے؟ کوئی ڈر کا انعام آپ کو نہیں دیتا، آپ کے کام کا انعام دیتا ہے، آپ کی پرفارمنس کا انعام دیتا ہے نا، اچھے کام کا انعام دیتا ہے۔ ڈر کا کون انعام دیتا ہے؟ کتنا کریم ہے پروردگار جو کہتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرتے جاؤ، انعام لیتے جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ڈرتے جاؤ، انعام بھی ملے گا۔ انعام کیا ہے؟ جنت میں ٹھکانہ۔ کیسے ڈرتے جاؤ، انعام لیتے جاؤ؟ ڈرو گے تو گناہ چھوٹتی جائیں گی، ایک ایک گناہ چھوٹتی جائے گی۔ جیسے جیسے ڈر پیدا ہو گیا اللہ کا، ویسے ویسے گناہیں چھوٹتی جائیں گی، چھوٹتی گئیں تو انسان جنت سے قریب ہو گیا۔ یہی تو ہے، اور کیا چاہیے؟ اب سنیے عزیزان محترم، اللہ نے کتنے کام کہیں کرنے کو، بے شمار کام کہیں۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو۔ ابھی سنیے گا، میں بہت خاص بات آج آپ سے کر رہا ہوں۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، خمس دو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، صدقہ دو، چیریٹی دو، یہ کرو وہ کرو، سارے کام کہیں نا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، کیا اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان سارے اچھے کاموں میں ایک کر لو سب قبول کر لوں گا؟ چلیے آپ کہہ سکتے ہیں نماز، ان قبلت قبلت ما سواہا، اگر نماز قبول تو سب قبول، کہہ سکتے ہیں آپ۔ لیکن اس میں بھی اللہ نے کنڈیشن لگائی، ان قبلت، اگر قبول ہوئی، خالی پڑھنا کام نہیں ہے، قبول کرانا کام ہے نماز کا۔ کیسی پڑھی یہ دیکھا جائے گا۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ نماز تو پڑھتے ہیں، کیسے پتہ چلے کہ ہماری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا بہترین طریقہ بتایا ہے امیر المومنین نے۔ فرماتے ہیں تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، بری چیزوں سے، فحشاء سے روکتی ہے۔ تم کو اگر پتہ کرنا ہے نماز قبول ہوئی کہ نہیں، تو نماز کے بعد دیکھو کتنی گناہیں چھوٹیں، جتنی گناہیں چھوٹی اتنی نماز قبول ہو گئی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اگر گناہیں چھوٹ رہی ہیں تو نماز قبول ہو رہی ہے، ورنہ اگر گناہیں نہیں چھوٹ رہی ہیں تو اس کا مطلب عادت پوری کی ہے، عبادت کہاں کی ہے؟ یہ تو روز عادت تھی پڑھنے کی، پڑھ لی اٹھ کر کے۔
عادت ہی تو پوری کی ہے نہیں. فجر میں اللہ اٹھاتا ہے, بستر چھڑوا دیتا ہے, بستر چھوڑو کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے وضو کر کے. اچھا اب تو کھڑے ہی ہو گئے وضو کر کے, 4 پڑھوا لے, 8 رکعت پڑھوا لے, 10 پڑھوا لے, 20 پڑھوا لے, اب تو اٹھ ہی گئے, اب تو بستر چھوڑ ہی دیا ہے. اللہ کہتا مجھے تمہاری 2 رکعت 4 رکعت نہیں چاہیے, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ تم نے اٹھ کر مجھے یاد کیا یا نہیں کیا, مجھے یاد کیا کہ نہیں کیا. اتنی نعمتیں لیتے ہو میری, مجھے یاد کیا کہ نہیں. اس کو 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت 10 رکعت 20 رکعت پڑھوانے کا شوق نہیں, وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم نے مجھے کتنا یاد کیا, میری محبت ہے کہ نہیں ہے دل میں, میری محبت نے بستر چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. اب سنیے, اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی عمل پر ہم ڈیپینڈ نہیں کریں گے کہ تم نے یہ کر لیا تو سب قبول تمہارا. نماز میں بھی کنڈیشنیں لگا دیں. ایک چیز ہے جس میں اللہ نے کنڈیشن نہیں لگائی کہ اگر یہ پیدا کیا تو سب عمل قبول. کیا قرآن میں؟ قرآن ہے, میں آج صرف آپ کو قرآن ہی سنا رہا ہوں. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ کہہ رہا اگر تم نے میرا ڈر پیدا کر لیا تو سب قبول کر لوں گا. تمہارا روزہ بھی قبول, نماز بھی قبول, حج. اچھا ہو, میں نے یہ بات آپ کو کیوں سنائی اور کیوں چھیڑا میں نے یہ بات؟ نماز پڑھی, آخری رکعت میں جلدی جلدی سے یاد آیا کہ ارے ابھی تو مووی دیکھنی ہے, ابھی تو ایک گانا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے موبائل میں, ابھی فلاں آدمی کو میسج کر کے اس کی دھجیاں اڑانی ہیں, غیبتیں کرنی ہیں. آپ بتائیے کیا خوف کے ساتھ یہ نماز پڑھی گئی ہے؟ کیا ڈر کے ساتھ پڑھی گئی ہے نماز؟ ڈر کہاں ہے؟ ادھر نماز پڑھی اور ادھر پھر اپنے کام پہ لگ گئے, جو کام کرتے آ رہے ہیں وہی پھر لگ گئے. تو ڈر کہاں ہے؟ تو عبادت کی, رمضان کا انتظار کریں جلدی سے ختم ہو جائے, پھر وہ نیٹ فلکس پر ایک پکچر آئی ہے, فلم ڈالی گئی ہے, ابھی یوں نہیں آئی اور CD میں نہیں آئی اور فلاں نہیں آئی, جلدی سے میں ڈاؤن لوڈ کروں گا اور جلدی سے دیکھوں گا, یعنی جتنے شیطان کو قید کرایا تھا سب چھڑوا لوں گا. کسی نے ایک عالم سے کہا کہ مولانا صاحب رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے, پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو قید ہو گیا. عالم دین نے بڑی پیاری بات کی, کہنے لگے وہ قید ہوتا ہے, آپ تو آزاد ہیں. وہ قید میں گیا ہے, آپ تو آزاد ہیں, آپ اسے آزادی دلا دیتے ہیں, آپ خود وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہ آتے ہی نہیں, آپ خود پہنچ جاتے ہیں. خود دل میں ایسی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں کہ بس وہ آ جائے اور ہم شیطانی کام کر ڈالیں. توجہ ہے آپ کی؟ اب سنیے گا ایک اور جملہ. ایک عالم مجتہد کے پاس ایک شخص پہنچا, کہنے لگا مجھے نصیحت کیجئے کہ میں کیسے خود کو گناہوں سے بچاؤں, تقویٰ کیا ہے, تقویٰ کیا ہے؟ کہنے لگے دیکھو زمین پر کانٹے بچھے ہوئے ہیں اور تم سے کہا جائے اسی کے اوپر سے پاس ہو جاؤ, تو تم دیکھو گے جہاں جہاں کانٹے نہیں ہیں وہاں وہاں قدم رکھ کر کے پاس ہوگے. کیا سنا عزیزان محترم؟ جہاں جہاں کانٹے نہیں ہیں وہاں وہاں قدم رکھ کے, بچا بچا کے قدم رکھ کے گزرو گے. عالم دین نے کہا کچھ سمجھے؟ وہ مجتہد فرماتے ہیں کچھ سمجھے؟ کہا کہ میں کچھ نہیں سمجھا. کہا اب بھی نہیں سمجھے؟ دنیا گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے, زندگی گزارو لیکن خود کو بچاتے رہو کہیں گناہ کا کانٹا آ کر نہ لگ جائے. اسی کا نام تقویٰ ہے, اسی کا نام خوف خدا ہے. اور کیا ہے خوف خدا؟ ڈر پیدا کرے. ساری نمازیں پڑھتے, 5 وقت کے نمازی ہیں. ہمارے ایک دوست تھے ایک یوگانڈا میں, انہوں نے اپنا قصہ بتایا. کہنے لگے کہ پاکستان میں میرا ایک دوست تھا جو پولیس میں تھا. ایک دن وہ مجھے اپنے گھر لے گیا. کہنے لگے میں بڑا کلوز تھا اس سے. گھر میں گیا تو دیکھا اس کے گھر میں 2 باکس رکھے ہیں. اس کو اسی دن پگار ملی تھی, سیلری ملی تھی. اس نے ایک جیب سے سیلری نکالی, اس ڈبے میں ڈالی, دوسرے سے اس ڈبے میں ڈالی. میں نے کہا بھیا پیسہ تو دونوں ہی, ایک ہی ڈبے میں کیوں نہیں ڈالتے ہو, دونوں میں الگ الگ کیوں؟ کہنے لگا کہ دیکھیے بھائی اس میں حج کا پیسہ جمع کر رہا ہوں اور اس میں 2 نمبر والی کمائی ہے جس سے گھر چلتا ہے. غور کیا آپ نے؟ یہ حج کا پیسہ ہے اور یہ 2 نمبر کی کمائی ہے. یعنی حج کا پیسہ الگ جمع ہو رہا ہے اور 2 نمبر کی کمائی جس سے گھر چلتا ہے. بڑھیا لگژری لائف چلتی ہے اس سے. اب آپ سوچئے یہ حج کا پیسہ جمع ہو رہا ہے. اچھا حج کے پیسے کو تو تم نے پاک بنا لیا, ٹھیک ہے کمائی ہے, تم محنت کرتے ہو تمہارے حق سے, لیکن جو 2 نمبر کی کما کر کے کھا کر کے پیٹ میں پہنچایا ہے اسے جو لے کر کے حج پہ جا رہے اسے کہاں نکالا ہے, اسے کہاں الگ کیا ہے؟ وہ تو ساتھ میں لے کر کے جا رہے جس سے خون بنا ہے, گوشت بنا ہے, باڈی بن رہی ہے. تو عزیزان محترم یہ کون سی بات ہے؟ آپ سوچیے, عجیب سی بات ہے نا کہ ایک طرف حج کا پیسہ اور ایک طرف 2 نمبر کی کمائی. پولیس والا, ظاہر میں ہر پولیس والے کو نہیں کہتا ہوں, لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, اور جو ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے
ہندوستان کے الہ آباد کے ایک شاعر تھے اکبر الہ آبادی، انہوں نے ایک شعر کہا تھا، پیدا ہوئی پولیس تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر۔ ہاں یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بہت سارے پولیس والے اچھے بھی ہوتے ہیں، ایماندار بھی ہوتے ہیں، اور ہم نے تو ایسے دیکھے ہیں کہ بڑے نیک بھی دیکھے ہیں، اور بہت سارے جو ہے ایسے کرپٹ ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے شعر ہے، بہرحال سب کے لیے نہیں۔ عزیزان محترم اب سنیے اللہ کا ڈر انسان کو کہاں لے کے جاتا ہے۔ ہمارے نبی مسجد کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، صحابیوں کے ساتھ باتیں چل رہی ہیں، گفتگو چل رہی ہے، ظاہر سی بات ہے رسول کی گفتگو میں کیا ہوگا، حدیثیں ہوں گی، قرآن کی آیتیں ہوں گی، ذکر الہی ہوگا۔ اتنے میں مسجد سے ایک آدمی جلدی جلدی نکلا اور جانے لگا، رسول اللہ رک گئے خاموش، رسول اللہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب جب رسول دیکھ رہے ہیں تو سب دیکھنے لگے۔ رسول فرماتے ہیں کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لے۔ آپ نے غور کیا؟ کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لے۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ بھائی، جس کے لیے رسول کہہ دے جنتی تو بس وہ جنتی، بات ختم ہو گئی۔ ایک آدمی کو بے چینی پیدا ہوئی، کون سا یہ رات میں بیٹھ کے عمل کرتا ہے ذرا پتہ تو کریں کہ جنتی بن گیا۔ لگ گئے اس کے پیچھے پیچھے، اس کے گھر پہنچ گئے ساتھ ساتھ۔ وہ گھر پہنچا، یہ دروازے پر پہنچ گئے اس نے کہا بھائی خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہنے لگے کہ میرے باپ نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے، جوان آدمی تھے، مجھے گھر سے باہر نکال دیا، میں چاہتا ہوں کہ آج رات آپ کے گھر میں گزاروں۔ ان کو دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے رات میں کرتا کیا ہے، کہ رسول نے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے۔ اس نے کہا موسٹ ویلکم، آئیے، بسم اللہ، کھانا وانا لا کے رکھا وکھا، کھایا وایا، اس کے بعد رات میں سو گئے۔ اچھا وہ تو سو گئے آرام سے، یہ بے چین ہے، یہ نہیں سوئے، یہ سوچ رہے کب رات میں اٹھے گا، کیا کرے گا، ذرا چیک تو کروں۔ پوری رات نہیں سوئے دیکھنے کے لیے کیا کرتا ہے۔ وہ سیدھا جا کر کے فجر میں اٹھا، نماز شب بھی نہیں پڑھی، کچھ نہیں پڑھتا تھا نماز شب میں، سیدھا اٹھا، ان کے پاس آیا، آپ اٹھے ہیں؟ ہاں اٹھا ہوا ہوں، چلیے وضو کیجئے، چلیے مسجد آ گئے، نماز پڑھی رسول اللہ کے پیچھے۔ اب نماز پڑھنے کے بعد یہ باہر نکلا اور اپنے گھر جانے لگا، یہی آدمی۔ اب یہ جو آئے ہیں اس کے پیچھے پیچھے، انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے کہا چلیے تھوڑی دیر میں ناشتے کا ٹائم ہو جائے گا، ناشتہ کیجیے گا آرام سے، مومن تو ہوتا ہی بھائی مہمان نواز ہوتا ہے بھائی، ہاں چلیے۔ کہنے لگے کہ نہیں اب نہیں جاؤں گا تمہارے گھر۔ کیوں؟ کہا مجھے میرے باپ نے کچھ نہیں نکالا، میں نے تو بہانہ بنایا تھا آپ کے ساتھ ایک دن گھر میں گزارنے کا، چیک کرنا تھا آپ کرتے کیا ہو، کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ تم جنتی ہو۔ کہنے لگا سنیے، یہ تو آپ مجھے سیدھا سیدھا پوچھ لیتے میں بتا دیتا، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا بتاؤ تم کرتے کیا ہو۔ کہنے لگا میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اپنے واجبات ادا کرتا ہوں، کوئی سنت کام مجھ سے بہت کم ہی ہوتا ہے۔ تو پھر تم جنتی کیسے بن گئے؟ کہنے لگا 2 کام نہیں کرتا ہوں، کسی سے حسد نہیں کرتا اور کسی کو زبان سے تکلیف نہیں دیتا۔ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ تم جنتی اسی لیے ہو کیونکہ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے اور کسی سے حسد نہیں کرتے۔ ہمارے جو نصیب میں ہے وہ ہمیں ملے گا، جو اس کے نصیب میں وہ اسے مل گیا، اس میں حسد کی کون سی بات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی سے پوچھا تو نے میرے پاس بیٹھ کے سیکھا کیا؟ کہنے لگا مولا میں نے یہ سیکھا، 8 باتیں اس نے بتائی تھی، میں ایک ہی بتا رہا ہوں۔ کہنے لگا مولا میں نے یہ سیکھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ نے بتایا قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے سب کا رزق تقسیم کر دیا گیا۔ رزق خالی پیسے کو نہیں کہتے، آپ کی اچھی اولاد ہے وہ بھی رزق ہے، آپ کے پاس اچھا گھر ہے وہ بھی ایک رزق ہے، آپ کے پاس اچھا کاروبار ہے وہ بھی ایک رزق ہے، آپ کے پاس فیملی اچھی ہے، نیک بیوی ہے وہ بھی رزق ہے، بیوی کے لیے نیک شوہر ہے وہ بھی رزق ہے، عبادت گزار والدین جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بھی اس کے لیے رزق ہیں اللہ کا۔ یہ ساری چیزیں رزق ہیں عزیزان محترم، رزق کو ہم نے صرف ایک ہی جگہ پر آ کر کے روک دیا ہے۔ میرے عزیزوں، انسان اللہ کے کاموں کو اچھی طریقے سے انجام دے۔ وہ کہتا ہے میں کوئی خاص کام نہیں کرتا، بس اتنی ہی تو کرتا ہوں، اور رسول نے جنت کی خوشخبری سنا دی، زندگی میں جنت کی خوشخبری مل گئی۔ اب بتائیے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے اس بندے کو؟ انسان اللہ کا ڈر پیدا کرے، جیسے ہی ڈر آئے گا اللہ بندے کو قریب کر لے گا۔ دیکھیے میں نے کسی بھی مجلس میں آج تک یہ نہیں کہا ہے کہ بس شیعہ ہو تو تم جنتی ہو، کبھی نہیں کہا، کہ ممبر گواہ ہے میں نے کبھی نہیں کہا، ہرگز نہیں، اور نہ کہہ سکتا ہوں شیعہ ہو تو بس جنتی ہو، نہیں کبھی نہیں کہا، نہ کبھی کہا ہے نہ کہوں گا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اللہم صلی علی محمد، امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا مولا میرے گاؤں میں سب شیعہ ہیں، الحمدللہ، بہت سارے ایسے ہیں جو گناہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو امام کے چاہنے والے، ہم شیعہ ہیں، ہم جنتی ہیں۔ سنیے گا امام نے کیا فرمایا، گناہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں اس لیے ہم جنتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ۔ ہمارے یہاں بھی تو بہت سارے ہیں نا، میوزک پارٹی اور ڈانس پارٹی اور ڈانڈیا پارٹی اور ساری خرافات، شراب پی اور ڈرگس لیا اور نہ جانے کیا کیا دنیا کے سارے تماشے کر کے بیٹھے، ہم تو شیعہ ہیں۔ یہ کون سا کمال ہے ہم کہیں ہم شیعہ ہیں؟ کمال تو ہوا ہے کہ وہ کہیں یہ ہمارا شیعہ ہے۔ کمال تو جب ہے نا جب وہ کہہ دے سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے، تب کمال ہے نا۔ اچھا اب سن لیجیے، آخری بات، تقریر ختم کر رہا ہوں۔ امام فرماتے نہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کہنے لگا مولا کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ امام فرماتے سنو، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں شیعہ ہونے کی بنا پر، تو سنو، جس انسان کو جس چیز کی خواہش ہوتی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس چیز سے اسے ڈر لگتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ شیعہ ہیں اور ہم جنتی ہیں تو انہیں جنت میں جانے کی کوشش کرنی ہوگی اور اچھے کام کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں ہم کو جہنم میں نہیں جانا تو گناہیں چھوڑنی پڑیں گی، تقوی الہی اختیار کرنا پڑے گا۔ ہو گئے جنتی، اچھے کام کرو، گناہ سے خود کو بچاؤ، ہو گئے جنتی۔ عزیزان محترم، نماز پڑھی لیکن ابھی دل وہی گناہوں سے ڈوبا ہوا ہے، روزہ رکھا لیکن پھر وہی دل گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، حج کرنے گئے، زیارت کرنے گئے لیکن ویسے ہی کہ ویسے ہی واپس آ گئے، فائدہ کیا ہوا؟ ہاں، عادت پوری کی ہے، اصل عبادت نہیں ہوئی۔ اگر کوئی ایک چینج لے کر کے نہیں آئے، ویسے ہی کہ ویسے ہی ہیں، زبان سے لوگوں کو تیر مار رہے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ زبان نہیں بدلی، ایک چھوٹی سی چیز نہیں بدل پائے۔ آپ بتائیے، انسان نمازیں، بڑی نمازیں، 5 وقت کا نمازی ہے، خود کو چینج نہیں کر پایا، زبان نہیں بدل پایا اپنی، فائدہ کیا ہے؟ انسان بڑی زکوٰۃ دیتا ہے، بڑے خمس دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ایک زبان نہیں چینج کر پائے، ایک چھوٹی سی گناہ نہیں چھوڑ پائے اپنے آپ سے۔ میں سب کی ساری باتیں کر رہا ہوں، کوئی ایک پرٹیکولر بات نہیں، میں جنرل بات کرتا ہوں۔ فائدہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، عادت پوری ہوئی، عبادت نہیں ہوئی۔ عبادت کا وہ جو مطلب تھا وہ اپنے اوپر ابھی اپلائی نہیں کیا انسان نے۔ انسان جب خوف پیدا کر لے اللہ کا تو ہر عمل قبول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جو اللہ سے ڈرے اسے متقی کہتے ہیں، اور جو خود بھی ڈرے دوسروں کو بھی ڈرائے اسے امام المتقین کہا جاتا ہے نا عزیزان محترم؟ آپ غور تو کریں، اور اللہ کہتا ہے میرے بندے اگر تیرے دل میں میرا ڈر نہ آیا تو میں پوری دنیا کا ڈر تیرے دل میں بھر دوں گا، پھر تو سب سے ڈرے گا۔ مجھ سے نہیں ڈرتا نا، اب سب سے ڈرے گا، تو چھوڑ دے گا اللہ، جب چھوڑ دیا تو بس ختم ہو گئی بات۔ اسی لیے تو کہتے ہیں دعا پڑھیں قنوت میں، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، یہ جو پلک جھپکنے کا ٹائم ہوتا ہے، پلک جھپکنے کا، اسے کہتے ہیں طرفت عین۔ اے میرے اللہ، مجھے میرے اوپر پلک جھپکنے کا جو ٹائم ہے اتنا بھی میرے اوپر نہ چھوڑنا، اپنے کرم کے سائے میں رکھنا، اپنے کرم کے گھیراؤ میں رکھنا، تو میرے اللہ بات بنی رہے گی۔ اگر تیرے کرم سے باہر نکلے تو شیطان تو بیٹھا ہی ہوا ہے پکڑنے کے لیے۔ عزیزان محترم، انسان اللہ کا خوف پیدا کرے، بولنے سے پہلے کیا بول رہا ہے، دیکھنے سے پہلے کیا دیکھ رہا ہے، سننے سے پہلے کیا سن رہا ہے، کھانے سے پہلے کیا کھا رہا ہے، سوچنے سے پہلے کیا سوچ رہا ہے۔ اس لیے کہ دماغ ان بعض الظن اثم، اللہ نے دماغ پر بھی پابندی لگا دی ہے کہ سوچو تو بھی اچھا سوچو، نگیٹو زیادہ مت سوچو۔ جو انسان زیادہ نگیٹو سوچتا ہے اس کا نگیٹو ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اچھا سوچیں، پازیٹیو سوچیں، خیر سوچیں، اپنے عمل خیر کو بڑھائیں، گناہوں سے بچائیں، یہی تقوی الہی ہے، اور جنت میں ٹھکانہ اللہ نے تیار رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔